حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی، اماں، ایک اچھے اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بیٹی، اچھے اخلاق والی عورت کی 10 نشانیاں ہیں۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہوں تو یقین کر لینا وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو، ایسی عورت کو تلاش کرو جس عورت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ اس خاتون نے پوچھا، اے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بیٹی، وہ 10 نشانیاں یہ ہیں۔ اچھی عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جھگڑالو نہیں ہوگی، مطلب وہ شوہر سے کم جھگڑا کرنے والی ہوگی، کیونکہ شوہر سے ہر وقت لڑنے جھگڑنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اچھی اور باکمال عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کو پریشان نہیں کرتی، اس سے بلا وجہ بات پہ بات لڑنے کے بہانے نہیں ڈھونڈتی، اگر شوہر کی غلطی بھی ہو تب بھی پیار اور امن سے معاملے کو سلجھاتی ہے۔ اچھی عورت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ کھلے ہاتھ کی ہوتی ہے، مطلب ہر وقت سخاوت دکھاتی ہے اور صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ اگر کوئی ضرورت مند اس کے سامنے آئے تو وہ اس کی ضرورت کو اپنے استطاعت کے مطابق صرف اللہ کی رضا کے لیے پورا کرے، کیونکہ جو دوسروں کی مشکلات کو ختم کرتا ہے اللہ اس کے مشکلات ختم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی، اس کا بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں ایک سائل اس کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی سائل کو دے دی اور وہ سائل وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس عورت کے بچے کو اٹھا کر دوڑ لگا دی۔ عورت بھی اس بھیڑیے کے پیچھے دوڑی اور چیخو پکار کر کے کہہ رہی تھی، میرے بچے کو بھیڑیا لے کر جا رہا ہے، کوئی بچاؤ۔ اتنے میں سامنے سے ایک شخص آیا اور اس بھیڑیے کو زمین پر دے مارا اور اس بچے کو اس کے ماں کے حوالے کر دیا۔ اس عورت نے اس شخص سے کہا، یہ تیرا احسان ہے، اے اللہ کے نیک بندے، تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا، میرے بچے کو بچایا۔ اس شخص نے کہا، میں بندہ نہیں فرشتہ ہوں، یہ تمہارا صدقہ دینے کی برکت ہے۔ جو آدھی روٹی تم نے سائل کو اللہ کے نام پر دی تھی، اسی صدقے نے تمہارے بچے کی جان بچائی۔ اچھی اور باکمال عورت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے۔ وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے جو اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے اور نماز پنجگانہ کی پابند ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا اور میں نے ڈر کر اللہ سے پکی توبہ کر لی، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتا، آخر تجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے؟ اس عورت نے کہا، مجھ سے زنا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی تھی اور میرا بچہ پیدا ہو گیا۔ میں نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس بچے کو قتل کر دیا اور مٹی میں دفنا دیا تاکہ میرا گناہ چھپ جائے، میں معاشرے میں ذلیل ہونے سے بچ جاؤں اور لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ یہ زناکار عورت ہے۔ بس اسی ڈر سے میں نے بچے کو قتل کر دیا، لیکن اب میں اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، اے بدبخت عورت، چلی جا یہاں سے، کہیں تیری اس گناہ کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل نہ ہو جائے اور ہم بھی عذاب پہ مبتلا نہ ہو جائیں۔ وہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔
اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے کہ تو نے ایک توبہ کرنے والی کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے جبرائیل، کیا اس سے بھی بڑا کوئی گنہگار ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گنہگار ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ خدارا، اگر اچھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہیں تو پھر نماز کبھی بھی نہ چھوڑنا اور نماز پنجگانہ کی پابندی ضرور کرنا۔ اچھی عورت کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر رکھتی ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسری عورت میں عیب اور نقص نکالے، وہاں کی بات سن کر یہاں اور یہاں کی بات سن کر وہاں کہے اور جھگڑے کے اسباب پیدا کرے۔ آپ خود ہی سوچیں، کیا ایک عورت کو دوسری عورت کے عیب اچھالنا زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے کہا، تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، تجھ میں یہ عیب ہے کہ تو کالی ہے۔ پھر ایک دن انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے کہا کہ اگر تو کھارا نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، تیرے اندر یہ عیب ہے کہ تو کھارا ہے۔ پھر ایک دن انسان نے گلاب کو اٹھایا، ہتھیلی پر رکھ کر بولا، تیرے اندر عیب یہ ہے کہ تیرے اندر کانٹے ہیں۔ تینوں بول اٹھے، اے انسان، اگر تیرے میں دوسروں کے اندر عیب نکالنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ پانچویں نشانی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جو خاوند کے برے حالات ہونے کے باوجود بھی اس کو تنگ نہیں کرتی، بلکہ وہ شوہر کو حوصلہ دیتی ہے کہ یہ برے دن اچھے دنوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اچھی عورت شوہر کی کم کمائی پر گزارا کرتی ہے اور ہر حال میں تنگی ہو یا پریشانی ہمیشہ شوہر کا ساتھ دیتی ہے اور اسے پریشان نہیں کرتی۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس پر نادم ہو کر اپنے شوہر سے معافی مانگ لے اور اس کو پیار و محبت سے راضی کرے اور یہ کہے کہ میں آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ شوہر کی دل آزاری نہ کرے اور ہمیشہ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش میں مصروف رہے۔ اس طرح اس کا گھر دنیا میں جنت بن جائے گا اور آخرت میں بھی اللہ جنت عطا کرے گا۔ اچھی عورت کی ساتویں نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کا عزت و احترام کرتی ہے اور شوہر کے سامنے اس کے گھر والوں کی شکایتیں نہیں کرتی، بلکہ اگر گھر میں کوئی چھوٹی موٹی بات بھی ہو جائے تب بھی سمجھداری سے کام لے کر اور معاملے کو سلجھا کر گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھتی ہے، تاکہ جب اس کا شوہر تھک ہار کر گھر آئے تو گھر کا ماحول پرسکون ہو۔ شوہر کے سامنے اس کے ماں باپ کی شکایتیں اور گلہ کرنے والی خاتون بدترین عورت کہلاتی ہے۔ اچھی عورت کی آٹھویں نشانی یہ ہے کہ وہ خوش اخلاق اور پیار و محبت کرنے والی ہو۔ جب شوہر اس کو بیاہ کر لے کر آئے تو وہ اس کے گھر والوں کو اپنا سمجھے، شوہر کی بہن کو اپنی بہن اور بھائی کو اپنا بھائی سمجھے۔ اس طرح کرنے سے اس کے شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے لیے احترام اور محبت بڑھے گی۔ وہ عورت دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوتی ہے جو شوہر کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرتی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ ان لوگوں کا خیال رکھیں جن سے آپ کا شوہر محبت کرتا ہے۔ اچھی عورت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کو ہمیشہ دعاؤں میں رخصت کرتی ہے اور گھر آنے پر خندہ پیش آنے سے اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس کے من پسند کھانے بناتی ہے، اس کے پیر دباتی ہے اور ہمیشہ اسے یہ احساس دلاتی رہتی ہے کہ خوشی ہو یا غم وہ ہر حال میں اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دے گی اور اپنے شوہر سے بے جا فرمائشیں نہیں کرے گی، کیونکہ ایک اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کی غربت میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ 10ویں نشانی یہ ہے کہ فضول خرچ نہ ہو بلکہ میانہ روی اختیار کرے۔
کم آمدنی میں خوش رہے، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے، کیونکہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنے سے انسان میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر بھی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کو تلاش کرو جس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بتائی گئی نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ویمن انسائیکلوپیڈیا کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔